الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو اور وہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عملی پہلو کے حوالے سے چند گزارشات گزشتہ سے پیوستہ جمعے کے اندر آپ کے سامنے رکھی تھیں، جس کا خلاصہ یہ تھا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہ ساری ہدایات عطا فرمانے کے بعد جو اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھیں، اور آپ نے وہ پورا دین آگے پہنچایا اور من و عن پہنچایا اور پہنچانے کا حق ادا فرمایا. پھر آپ نے سرٹیفکیٹ لیا. پہلے صحابہ کرام سے پوچھا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ حل بلغتکم، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں پہنچا دیا. قد بلغت وادیت ونصحت، یقیناً آپ نے پہنچا دیا ہے، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے اور آپ نے خیر خواہی کا حق ادا فرمایا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم سے گواہی لی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور انگلی نیچے کی طرف لے کے جاتے تھے، اللہ تو گواہ ہو جا میں نے پہنچا دی. وہ جو ڈیوٹی لگی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو اللہ کی طرف سے آپ کو کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ سارا کا سارا پہنچا دیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے تو پیغام ہی نہ پہنچایا، آپ نے تو حق ادا نہ کیا. اب گویا وہ جو ڈیوٹی لگی تھی اللہ کی طرف سے پہنچانے کی، اس پر اللہ سے گواہی لے رہے ہیں کہ اللہ گواہ ہو جا کہ میں نے پہنچا دیا. یہ سارے مل کے کہہ رہے ہیں کہ پہنچا دیا ہے اور تو بھی جانتا ہے اور تو گواہ ہو جا. پھر اللہ نے گواہی دی، قرآن کریم کے اندر سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا، دین اسلام کو پسند کر لیا، اتمام بھی ہو گیا، تکمیل بھی ہو گئی. اللہ اکبر. پھر وہ امتیوں کے لیے چھوڑ دیا اور یہ حکم دے دیا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب رہتی دنیا تک، قیامت کی دیواروں تک، اب یہ امت کا کام ہے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہیں وہ اس پیغام کو لیں اور ہر اس شخص تک پہنچائیں جو موجود نہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا ترکہ ہے، یہ آپ کی ہوئی نصیحت و وصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی امتیوں کی ڈیوٹی ہے کہ آپ وہ پیغام لے کر اٹھیں اور پوری دنیا تک پہنچائیں. باقی رہ گئی بات کہ میں نے 4 ادوار پر مبنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی. اب ظاہر ہے دنیا میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے اس کے اسباب کی بات الگ ہے. اس کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین. عروج و زوال اللہ کے قرآن کے ساتھ منسلک ہے. ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما، بہت ساری قوموں کو اللہ ترقی اور عروج عطا فرماتا ہے اس کتاب کی وجہ سے. وَيَدَعُ بِآخَرِينَ، بہت ساری قومیں ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں اور پستی کا شکار ہو جاتی ہیں صرف اس قرآن کی وجہ سے. گویا عروج و زوال، قوموں کا عروج و زوال قرآن سے وابستہ ہے. اس کی تدابیر، اس کے معاملات، انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریاں وہ ایک الگ موضوع ہے. میں نے 4 ادوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان ہوئے آپ کے سامنے عرض کیے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ 4 ادوار ہیں. اور 4 ادوار کیا ہیں؟ پہلے نبوت ہے، نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا، ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها، پھر اللہ اس کو اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اس کو اٹھانا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. فرمایا ثم تکون خلافۃ اعلی منہاج النبوہ، پھر میرے بعد یعنی نبوت کے بعد جو پہلا دور ہوگا وہ خلافت اعلی منہاج النبوہ. اصل طریقہ کیا ہے دنیا میں رہنے کا، اصل طریقہ کیا ہے معاشرت کو استوار کرنے کا،
اصل طریقہ کیا ہے سیاست کو استوار کرنے کا؟ وہ تو نبوی منہج ہے نا، لہذا خلافت علی منہاج النبوہ، وہ خلافت، وہ جانشینی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب کے عین مطابق ہوگی، وہ دور ہوگا۔ پھر فرمایا کہ وہ بھی جب تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، فَتَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن تَكُونَ، جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی، اور پھر جب اللہ چاہے گا ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ يَرْفَعُهَا، جب وہ چاہے گا تو خلافت بھی ختم ہو، پھر کیا آئے گا؟ پھر ایک اور دور آئے، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَابًا، ایک ایسی بادشاہت ہوگی، ایسی بادشاہتوں کا دور آئے گا جو ظالم بادشاہتوں کا دور آئے گا۔ ملکن عابن کا معنی یہ ہے، لغوی معنی یہ ہے کاٹنے والے بادشاہ، وہ بادشاہ جو اپنی عوام کو کاٹ کاٹ کر کھائیں گے، یعنی ظلم کرے۔ یہ ایک دور ہوگا، پتہ نہیں کتنا لمبا دور ہے، کہاں کہاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اجمال کی تفصیل آپ دنیا کے اس تاریخ کے اندر دیکھیں اور خطوں کے اندر دیکھیں کیا کچھ ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ملکن عابدن، یہ جو ظالم بادشاہتوں کا دور ہے، اب دیکھیں دنیا میں ایک وقت تھا کہ ہر جگہ پہ بادشاہتیں تھیں، اب وہ بادشاہتیں نہیں رہی، ختم ہو گئی، اور وہ بہت کم کوئی ایک آدھ کوئی سیاسی تقسیم والا کوئی ایک آدھ ملک ہوگا، یہ جو بعد میں نیشن سٹیٹ بنی اور ہر قوم نے ایک اپنی ریاست بنا لی اور چھوٹی چھوٹی لکیریں بن گئیں، اور ان چھوٹی چھوٹی لکیروں کے ساتھ ہم نے اپنی اپنی بادشاہتیں بنائیں، تو اب کہیں کہیں کوئی اکا دکا کوئی بادشاہت رہ گئی ہوگی، وگرنہ اصل میں بادشاہت ختم ہو چکی۔ فرمایا کہ وہ بھی بادشاہتیں رہیں گی جب تک اللہ چاہے گا، تو جب وہ چاہے گا ثم یرفعها اذا شاء یرفعها، جب اللہ چاہے گا تو وہ بادشاہتیں، ظالم بادشاہتیں بھی ختم ہو جائیں۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم تکون ملکا جبریا، اس کے بعد جبری طور پر حکومتیں قائم کرنے کا زمانہ آئے گا، ملکن جبریہ، یعنی کوئی چاہے نہ چاہے میں تیرا حکمران۔ لہذا پوری دنیا میں جس کو ہم استعمار کہتے ہیں، استعماری حکومتیں، کتنا بڑا دور ہم نے دیکھا ہے، کلونیلزم۔ ایک بادشاہت ہے، اس نے اپنی نیچے کئی بادشاہتیں، کئی حکومتیں جبری طور پر مسلط کی ہوئی ہیں۔ کہاں وہ کہتا ہے، کہیں وہ کہتا ہے جمہوریت ہے، کہیں وہ کہتا ہے ڈکٹیٹرشپ ہے، کہیں وہ کہتا ہے بادشاہت ہے۔ نظام حکومت کوئی بھی ہو، لیکن مسلط کسی خاص پیچھے طاقت کی وجہ سے اور کسی طاقت کی طرف سے مسلط کی ہوئی حکومتیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں کہاں اور کس کس طرح ہم نے اس کو بھگتا ہے، پوری دنیا نے بھگتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ملکن جبریہ، جبری طور پر حکومتیں۔ ہمیں یہ تو کامن سینس سے بات سمجھ آتی ہے کہ حکمران مہرے ہوتے ہیں، ہم سب یہی کہتے ہیں، ہم نے اپنے دور میں یہی دیکھا ہے، اپنے بزرگوں سے بھی یہی سنا ہے، حکمران مہرے ہوتے ہیں۔ کس کے مہرے ہوتے ہیں؟ ان کو کون ہلا رہا ہوتا ہے؟ ان کی ڈوریں کس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو نگاہ رسا ہے، اس نے اسی کی نشاندہی کی، ملکن جبریہ، حکومت کوئی اور کر رہا ہوگا، پیچھے اصل طاقت کوئی اور ہوگی۔ جبری طور پر مسلط کیے گئے حکمران، چاہے ان کو ووٹوں کے ذریعے سے کر لیں، چاہے نوٹوں کے ذریعے سے کر لیں، چاہے بندوقوں کے ذریعے سے کر لیں، کسی بھی طریقے سے کر لیں، مسلط کیے گئے جبری طور پر حکمران ہوں گے۔ پوری دنیا میں اسی طرح کا معاملہ ہوگا۔ اب یہ بھی یوں سمجھ لیجئے کہ چراغ سحری ہے، بجھا چاہتا ہے، کسی بھی وقت یہ معاملہ ختم ہونے کو ہے۔ آہستہ آہستہ وہ فیکٹرز، وہ طاقتیں جو مسلط کیا کرتی تھیں، آہستہ آہستہ خود سکڑتی چلی گئی، آہستہ آہستہ خود ان کے پلے کچھ نہیں رہا۔ وہ برطانوی راج
جس کے اوپر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، جہاں سورج غروب ہوتا تھا اگلی جگہ جہاں طلوع ہوتا تھا وہ بھی انہی کا راج ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ آج آپ کو معلوم ہوگا کہ جو پورا یو کے ہے نا، جہاں برطانوی راج عملی طور پر قائم ہے، جو پورا یو کے ہے وہ پاکستان جتنا ہے، بس اس سے بڑا نہیں ہے، بالکل اتنا سا، شکر کی اتنا سا ہو گیا۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ وہ جو اگر اس سے آپ بیلفاسٹ اور وہ آئرلینڈ نکال دیں تو پھر وہ شاید پاکستان جتنا رقبہ بھی اس کا نہیں باقی بچتا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہوتی ہوئی ہمیں اپنی نگاہوں سے دکھائی۔ لیکن وہ اگلا دور، جس دور کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آنے والے دور کے بارے میں نشاندہی فرمائی کہ یہ جو جبری بادشاہتوں کا دور ہے، اب بھی فیکٹرز بدل گئے، حکمران اب بھی مہرے ہیں، لیکن کس کے ہیں، کہاں سے ہیں، کون کرتا ہے کون نہیں کرتا، کہیں خفیہ ہاتھ ہیں، کہیں ظاہری ہاتھ ہیں، لیکن بہرحال اس بات پہ کامن سینس رکھنے والا ہر شخص سمجھ سکتا ہے یہ ملکن جبریتن کا دور۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اتنا ہی رہے گا جب تک اللہ اس کو رکھنا چاہے گا۔ تکون ملکن جبریہ ما شاء اللہ ان تکون، جب تک اللہ چاہے گا یہ دور رہے تو رہے گا، اور جب اللہ چاہے گا تو پھر اس کے بعد ایک اور دور آئے، پھر اس کو اٹھا لے گا۔ یہ جبری حکومتوں کا دور ختم ہونے والا ہے۔ فرمایا یہ ثم یرفعھا، پھر اللہ اس دور کو بھی ختم کر دے گا، اور اس کو ختم کر کے اذا شاء یرفعھا، جب چاہے گا اس کو اٹھا لے گا۔ پھر اس کے بعد ہوگا کیا؟ فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ۔ یہ ہے وہ اصل بات جو میرا موضوع ہے، جو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اس کے لیے وہ جو امتی ہونے کا کردار ہے، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے ذمے لگا گئے ہیں، امتیوں کے ذمے لگا گئے، فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبِ۔ جو میرا امتی آج موجود ہے وہ میرے ہر اس امتی تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ایک دفعہ وہی جانشینی نبوی منہاج کے مطابق، نبوی اصولوں کے مطابق ایک دفعہ پھر قائم ہونے والا۔ اور نبوی اصول کیا ہیں؟ نبوی اصولوں میں نہ نیشن سٹیٹ ہیں، نہ یہ لکیریں لگائی ہوئی ہماری جو جغرافیائی اور سیاسی تقسیم کی لکیریں ہیں، نہ ان لکیروں کی حیثیت ہے۔ آج ان کی حیثیت ہے۔ جب خلافت اعلی منہاج النبوہ ہوگی تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ اس میں اس وقت یعنی اسلام کے غلبے کی کوئی صورت ہوگی، وہ کیا صورت ہوگی، عملی طور پر کیا ہوگی، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ثم سکت، صحابی کہتا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی اور دور نہیں بتایا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ فرمانے کے بعد آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جب تک اللہ چاہے گا یہ رہے گی، وہی جو سارے ادوار کے بارے میں فرمایا۔ اور ثم یرفعھا اذا شاء یرفعھا، جب اللہ چاہے گا تو اس کو اٹھا لے گا، یہ اس آخری دور کے بارے میں نہیں فرمایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آخری دور ہوگا اس دھرتی کا، اس کائنات کا، اس موت و حیات کے کارخانے کا جو آخری دور ہے وہ اسلام کے غلبے کا دور ہے۔ یہ ہے وہ خوش خبری جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو سنا گئے، امتیوں کو سنا، ذمہ داری بھی لگا کہ تم اپنی ذمہ داری ادا کرو۔ اور سن لیجئے، جو سٹیٹس قائم ہوتی ہیں، جو ریاستیں قائم ہوتی ہیں، جو غلبہ ہوتا ہے، وہ آپ عوام کی طاقت کہیں، وہ آپ ووٹ کی طاقت کہیں، وہ آپ بندوق کی طاقت کہیں، وہ آپ جہاد کی طاقت کہیں، وہ آپ کوئی طاقت بھی اس کو نام دیں، یا جدید ترین دور میں اس کو رائے عامہ کی طاقت کہیں، جو بھی بات کہیں، بہرحال اس بات میں امت کی صلاحیتوں کا بڑا دخل ہے۔ امت کا ہر فرد وہ جس قسم کی صلاحیتیں رکھتا ہے اور جس قسم کا وہ مشن رکھتا ہے، جس طرح کی اس کی نیت ہے، جس طرح کا اس کا ارادہ ہے، جس طرح کے اس کے معمولات ہیں،
ایک ایک فرد کے معمولات میٹر کرتے ہیں. افراد سے ہی قومیں بنتی ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. معاشرے بنتے ہیں افراد سے ہی بنتے ہیں. یعنی اگر ایک ایک انڈیویجول، ایک ایک فرد دوسرے کے ساتھ نہ ملے تو معاشرہ تو بنتا ہی نہیں، قوم تو بنتی ہی نہیں. قوم بنتی ہے ایک ایک فرد سے. جیسے افراد ہوں گے ویسا معاشرہ ہوگا. لہذا اس افراد معاشرہ کی جو صلاحیتیں ہیں، اور صلاحیتوں میں اگر آپ اللہ کی دی ہوئی اس زندگی کا جو چند روزہ ہے، انتہائی مختصر ہے، امتحان کے لیے دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں تو امتحان کے لیے دی ہیں، اس کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس عمر کو، اس پوری زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا. ایک بچپنے کا حصہ ہے، ایک جوانی کا حصہ ہے، ایک بڑھاپے کا حصہ. اللہ اکبر. لہذا سن لیجئے، انسان بوڑھا ہو تو وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اور جو بچہ ہو اس کے اوپر کچھ کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے. بچے کے اوپر ذمہ داری نہیں، بوڑھا کچھ کرنے کے قابل نہیں، تو ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ ذمہ داری آتی ہے درمیانے حصے پر. اور یہ درمیانہ حصہ کون سا ہے؟ یہ ہے جوانوں کا حصہ. اور دیکھ لیجئے، اللہ کی تقدیر سے ہونا جو کچھ ہونا ہے، ہماری تدبیر سے شاید کچھ نہیں ہونا، اللہ کی تقدیر سے ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشیت الہی سے یہ ادوار کا ذکر فرمایا ہے. اذا شاء ما شاء، جب تک وہ چاہے گا، جب چاہے گا اٹھا لے گا، جب چاہے گا بدلے گا، جب اس کی مشیت ہوگا. جو کچھ ہونا ہے اللہ کی مشیت سے ہونا ہے، لیکن میرا اور آپ کا انجام وہ ہماری تدبیر سے وابستہ ہے. وہ جو افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، وہ افراد پتہ کون ہے؟ وہ ینگ جنریشن، وہ نوجوان ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نوجوانوں کی حمایت ملی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جنہوں نے خدمات سر انجام دی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، حیدر کرار، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جعفر طیار، اللہ اکبر، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جتنے صحابی تھے، حتیٰ کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ساری ہستیاں ہیں جن کی عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے موقع پر 20 سال سے بھی کم تھی. یہ جو حصہ ہے نا، یہ بہت ہی اہم ہے، جوانی کا حصہ. اسی لیے مسلم شریف کی حدیث میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لا تزول قدم ابن آدم، کہ آدم کے بیٹے کے قدم ہل نہیں سکیں گے قیامت والے دن، حتی یسأل عن 5، جب تک یہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا. اس کو 5 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. اللہ اکبر. اس میں فرمایا کہ سب سے پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں ضائع کی، پہلا سوال یہ ہو. یہ جو لمحہ گزرتی عمر ہے یہ کہاں. اب اس عمر میں بچپنا بھی شامل ہے، لڑکپنا بھی شامل ہے، جوانی بھی شامل ہے، بڑھیپا بھی شامل ہے، ادھیڑ عمری بھی شامل ہے، سارا کچھ شامل ہے. لیکن فرمایا کہ دوسرا سوال جو ہوگا وہ ہوگا عن شبابہ، حالانکہ شباب، جوانی اس میں شامل ہے. عن عمرہ فیما افناہ، اس سوال کے اندر جوانی کا سوال بھی شامل ہے. لیکن چونکہ دار و مدار جوانی پر ہے، چونکہ فرد کی اپ برنگنگ، فرد کا برائٹ فیوچر، فرد کا روشن مستقبل، اور پھر اس کی بنیاد پر سارے افراد کا روشن مستقبل، اور پھر اس بنیاد پر پوری ملت کا روشن مستقبل،
اس کا انحصار ہے جوانی پر، اس لیے فرمایا پہلا سوال عمر کا الگ ہوگا اور شباب کا جو سوال ہے وہ الگ ہوگا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَىٰ، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کدھر ضائع کی، اس لیے کہ جوانی کے دوران جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ پیک پہ پہنچی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمر مبارک 40 برس تھی جب نبوت ملی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی ملے بیشتر 20 سال سے کم تھے۔ چند ساتھی تھے جس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمریں 20 سے 30 سال کے درمیان تھیں، یہ 30 سال سے کم تھے۔ اللہ اکبر۔ اور چند صحابہ تھے جن کی عمر 30 سے 35 سال کے درمیان تھی، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، بہرحال یہ بھی، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ان کی عمر جو ہے وہ 30 سے 35 سال کے درمیان۔ ایک صحابی ملتے ہیں، اگر شروع والے ساتھیوں میں سے ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے جو ان سب سے بڑے تھے عمر میں، اور وہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کی عمر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹی، 38 سال کے تھے۔ ان کے ذریعے سے انقلاب آیا ہے، وہ جو تکون النبوہ ما شاء اللہ ان تکون، نبوت کی پوری جو راجدھانی قائم ہوئی، وہ جو مدینہ کی ریاست قائم ہوئی، اس میں ان جوانوں کا کردار ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عمر کا کوئی صحابی مجھے تو تذکرہ نہیں ملا، کوئی ہوگا شاید، کوئی زیادہ عمر کا کوئی صحابی بھی ہوں گے، لیکن جد و جہد کرنے والے جو ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بننے والے، ان میں ایک صحابی کا ذکر آتا ہے عبیدہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر تھی، بڑی نہیں تھی، ان کی عمر برابر تھی۔ اب یہ ایک وہ صحابی اور ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال لیں تو باقی تو سارے بالکل کڑیل جوان تھے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اگر اس وقت پوری دنیا کا اندازہ کریں، جائزہ لیں، اس وقت پوری دنیا میں آپ جب مغرب کی بات کرتے ہیں تو مغرب سے مراد صرف وہ ممالک نہیں ہیں جو سمت اور رخ کے اعتبار سے مغرب کی طرف موجود ہیں، بلکہ وہ ممالک بھی جو مشرق کی طرف موجود ہیں، وہ بھی چونکہ وہاں کا جو کلچر ہے، وہاں کا جو مذہب ہے، وہاں کا جو دین ہے، وہاں کی جو ثقافت ہے، وہاں کی جو تہذیب ہے، اور بعض علاقوں میں سیاست بھی ان کی وہی ہے۔ مثلا آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ میں جو ملکہ برطانیہ ہے، ابھی تک جو ہے اس کے نام کا حلف پڑا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ ایسٹ میں ہونے کے باوجود، مشرق میں ہونے کے باوجود وہ مغرب میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح جاپان بھی فار ایسٹ یعنی بہت مشرق بعید میں شمار میں ہونے کے باوجود وہ شمار مغرب میں ہوتا ہے۔ لہذا آپ سارے مغرب کو، اس میں امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان سب شامل کر لیں تو آپ کو وہاں بچے نہیں ملیں گے، سب بوڑھے ہیں۔ میں یو کے میں گیا، جس محلے میں جائیں وہاں لکھا ہوا اکثر و بیشتر اسکولوں کے اوپر لکھا ہوا اسکول برائے فروخت، عمارت برائے فروخت۔ بھائی کیوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں بچے ہیں ہی نہیں پڑھنے کے لیے۔ فیملی سسٹم تباہ ہو گیا۔ فیملی سسٹم تباہ ہونے کی وجہ سے ان کے ہاں بچوں کی پیدائش رکی، معاشرہ بے حیا ہوا، اور بے حیا معاشرے میں جہاں صرف اور صرف اپنی چند منٹ کی اور چند ساعتوں کی لذت کو زندگی کا مقصد سمجھا جائے، وہاں پہ کبھی فیملی اسٹیبلش نہیں ہو سکتی۔ لہذا وہاں بچے کیسے پیدا ہوں؟ بچے پیدا نہیں ہوں گے تو نوجوان نسل کہاں سے آئے گی؟ لہذا ایک رائٹر ہے امریکی، اس کا نام ہے پی جے بوکینن، اس نے ایک کتاب لکھی ہے ڈیتھ آف دا ویسٹ۔ ڈیتھ آف دا ویسٹ کا مطلب یہ ہے، اس نے اس میں تجزیہ کیا ہے کہ اس نے کہا کہ 2050 میں یہ سارا مغرب
جس کے اندر امریکہ سے لے کر یورپ اور یورپ سے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جاپان تک یہ سارا علاقہ شامل ہے، یہ 2050 تک اپنی موت آپ مر جائے گا، کیونکہ ان کے ہاں نوجوان نسل پیدا ہو ہی نہیں رہی. ان کے ہاں برتھ ریٹ اتنا کم ہے کہ یہ 2050 تک ان کے اوپر جو افریقی اور ایشیائی اقوام ہیں یہ قبضہ کر لیں گے اپنی تعداد کی بنیاد پر. اللہ اکبر. اور آپ جو آپ کے دوست احباب جاتے رہتے ہیں دوسرے ملکوں میں، ان ممالک میں، امریکہ میں ابھی تک تھوڑا سا جوان موجود ہیں، وہاں پہ فیملی سسٹم کسی حد تک موجود ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہاں پہ امیگرینٹس زیادہ ہیں، باہر سے آنے والے زیادہ ہیں. جہاں پہ لوکل آبادی زیادہ ہے وہاں تو صرف آپ کو بوڑھے نظر ہیں. جاپان میں آپ دیکھیں گلیوں کی گلیاں، بازار کے بازار سنسان پڑے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ صرف جو ہے وہ ان کو مین پاور نہیں ملتی کام کرنے کے لیے. خیر، اس کے مقابلے میں پاکستان کو دیکھیں. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جو 30 سال سے کم عمر کے نوجوان ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ ایک تجزیے کے مطابق پاکستان کی آبادی کا 68%، 68% جو ہے وہ 30 سال سے کم عمر کے لوگ. یہ جوانوں کا معاشرہ ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ جو خلافت اعلی منہاج النبوہ، اس پر جو قائم کرنے کے لیے جو مین پاور چاہیے، اللہ کی مشیت سے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، جو کچھ ہونا ہے اللہ کی مشیت سے ہونا ہے. یہ ہماری تدبیر سے شاید نہیں ہونا، اللہ نے اپنی مشیت بتائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. لیکن اس مشیت میں جس نے رول پلے کرنا ہے، جس نے کردار ادا کرنا ہے، اس کا بڑا ذخیرہ پاکستان کے اندر موجود. لیکن کر کیا رہا ہے؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے؟ کیا اس کی ایک ایک حرکت، اس کی شکل سے لے کر اس کی عقل تک، اس کے معمولات زندگی سے لے کر اس کے مشن تک، اس کی پڑھائیوں سے لے کر اس کے سارے معاملات تک، آپ آج کے نوجوان کو دیکھیں، اور جس کی سمجھ ماں باپ کو نہیں آتی اس کی سمجھ کس کو آئے گی؟ قرآن کہتا ہے اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. آج کل کا نوجوان وہ کہتا ہے بس اف نہیں کہنا، باقی ہر چیز کہنی ہے. وہ والدین کا تصور، وہ جو امتی چاہیے، کیا اس مین پاور کے اندر وہ طاقت موجود ہے؟ سیرت پہ جلسے ہم بہت کرتے ہیں. وہ نوجوان جو عشق رسول میں اپنے آپ کو پوری طرح سرشار پاتا ہے، اس کے معمولات زندگی دیکھیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق؟ اللہ اکبر. ایک بڑی خوفناک حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص پسند نہیں. اس میں آپ نے چند نشانیاں ان اللہ یبغض، اللہ ناپسند کرتا ہے، اللہ کا غضب ہوتا ہے اس کے اوپر، اللہ انتہائی ناپسند کرتا ہے اس شخص کو. کیسا شخص؟ فرمایا کل جعذری جواد سخاب بالاسواق جیفتم باللیل جیفتم باللیل حمار بالنہار عالم بامر الدنیا جاہل بامر الآخرہ. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نشانیاں بتائیں کہ ایسے شخص کو اللہ انتہائی ناپسند کرتا ہے. وہ کون ہے؟ جعذری. پہلا جعذری. جعذری کون ہوتا ہے؟ دوسرا کہا جواد. جعذری وہ ہوتا ہے جس کی ہر وقت نکوڑی چڑھی رہے، ترش روح اور انتہائی متکبر اور اڑیل بدمزاج، وہ جعذری ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں آج کا نوجوان کتنا خوش مزاج ہے، اس کو چھیڑ کے دیکھیں، خاص طور پہ اس وقت جب وہ موبائل پہ بیٹھا ہو، اس وقت دیکھیں وہ یوں کاٹتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ نوجوان ہے آج کا، اللہ ناپسند کرتا ہے ایسے شخص کو جو جعذری ہے. اور دوسری فرمائے جواز. جواز وہ ہے جو اچھا جعذری متکبر ہے، ترش روح ہے، اور بالکل ہر وقت کسی کے ساتھ جو کہتے ہیں نا کہ موڈ بنا کے رکھنا. وہ کہتے ہیں میرا موڈ نہیں ہے،
آپ اس سے بات کرو تو میرا موڈ ہی نہیں، تم میرے سے کیوں بات کر، میں تیرے سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرا موڈ نہیں ہے بات کرنے۔ بندے کے پتر، تیرا ابا آیا ہے تیرے سے بات کرنے، تیرا دادا آیا ہے تیرے سے بات کرنے، تیری ماں آئی ہے تیرے سے بات کرنے، تیری خالہ پھپھو آئی ہے، وہ کہتا ہے میرا موڈ نہیں ہے۔ جواز کھا کھا کے بڑا پیٹ کیا ہوا، جواز کہتے ہیں پیٹو کو، جو یہ برگر نسل نہیں ہے، کھا کھا کے تو موٹے ہوئے ہیں، طاقت کوئی نہیں، بالکل جیسے برائلر نہیں ہوتا، وہ برائلر مرغی پڑی ہوتی ہے، اس کو وہ پنجرے میں بھی کوئی نہیں ڈھکتے، وہ کہتے ہیں باہر ہی ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں بھاگنا کہاں ہے۔ تو یہ آج کا نوجوان بھی کھا کھا کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جواز بنا پڑا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو نہیں ہے وہ ان کو مبارک ہو، وہ امتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ کو قوی مومن زیادہ پسند ہے ضعیف مومن سے، کمزور مومن سے۔ لیکن ضعیف اور کمزور کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو کاکروچ کو مار لے، گھر میں کاکروچ نکل آئے، چھپکلی نکل آئے، اللہ اکبر۔ بچوں کی صورتحال آپ دیکھ لیں، ابا کو ڈھونڈیں گے، دادا کو ڈھونڈیں گے، چاہے پردادا پڑا ہوا اس کو کہیں گے جا کے کہ چھپکلی نکل آئی ہے۔ خود کسی کام کے بارے میں اللہ ہمارے نوجوانوں کو وہ نوجوان بنائے، اللہ اکبر۔ جو اقبال نے کہا تھا جوانوں کو میری بار پر دے، جو پھر ان شاہین بچوں کو بال پر دے، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو اللہ تعالیٰ پھر سے وہی وہ جذبہ عطا کرے ان بچوں کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جس طرح کا امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے ہیں، کیا ہم ہیں صرف اس بات پہ خوش ہو کے بیٹھ جانا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور صرف اس بات پر خوش ہو کے بیٹھ جانا کہ آئندہ اسلام کے غلبے کا دور ہے، اور غلبے کا دور تمہارا کیا کردار ہے؟ اصل تو مسئلہ یہ ہے، قیامت والے دن یہ نہیں پوچھا جانا کہ تم ملکن عادن اس ظالم بادشاہتوں کے دور میں زندہ تھے، یا ملکن جبریہ جبری بادشاہتوں کے حکومتوں کے دور میں زندہ تھے، یا تم خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کے دور میں زندہ تھے۔ تم سے یہ پوچھا جانا ہے کہ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پیغام کے مطابق زندگی گزاری کہ نہیں گزاری۔ اب دیکھ لیں میں اور آپ، ہم سب کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، وقت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔